نحمدہ و نسلم و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی ہماری نشست میں مرزا محمد علی انجینئر نے ایک مسئلہ بتلایا ہے، اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت ہے۔ یہ پہلے آپ ان کی عبارت سنیں، ویڈیو سنیں، پھر ہم اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ جس روایت کی بنیاد پہ انہوں نے کلیم کیا وہ روایت ہی گھڑی ہوئی روایت۔ جی، آپ نے مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی بات کو ملاحظہ کیا۔ موصوف نے دو باتیں کہی ہیں۔ یہ نمبر ایک کہ حلال جانور کے تمام اعضاء حلال ہیں، ان میں سے کوئی جزو مکروہ نہیں ہے، کوئی عضو مکروہ نہیں ہے۔ نمبر دو، انہوں نے آخر میں ایک اور بات کہی، الموجب الکبیر طبرانی کا ایک حوالہ دیا جس میں یہ آتا ہے کہ حلال جانور کے 7 اعضاء کھانے مکروہ ہیں، تو انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ پہلے کہا کہ یہ ضعیف ہے اور بعد میں اسے موضوع کہہ دیا۔ ہم ان دونوں باتوں کو بالترتیب ذکر کریں گے۔ یہ نمبر ایک بات کہ انہوں نے پہلی جو بات کہی وہ یہ کہ حلال جانور کے تمام اعضاء حلال ہیں، یہ بات قابل غور اور محل نظر ہے۔ یہ اب اگر ان کی اس بات کو لیا جائے تو میرے بھائی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت بھی لازم آتی ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، مراسیل ابی داود اور صفحہ نمبر اس کا 19 ہے۔ یہ میرے پاس سنن ابی داود ہے، اس کے آخر کے اندر امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ نے حدیث کا ایک کتابچہ لگایا جسے مراسیل ابی داود کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 19 کے اوپر حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی علیہ کی روایت موجود ہے جس میں فرماتے ہیں کاریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 من الشاة، اللہ کے پیغمبر نے حلال جانور کے 7 اعضاء کے کھانے کو ناپسند فرمایا ہے۔ ان میں سے نمبر 1 جو ہے کہ المسانۃ مسانہ، والمرارۃ پتا، والغد غدود جانوروں میں جو گلٹیاں وغیرہ نکل آتی ہیں۔ آگے فرمایا والذکر نر جانور کی نر شرم کا، والحیاء مادہ جانور کی مادہ شرم کا، والانثیین اور 2 کپورے۔ اب اللہ کے پیغمبر کی اس روایت کے اندر صراحت کے ساتھ آ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کھانے کو ناپسند فرماتے ہیں اور یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ نمبر 2، امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی علیہ اس روایت کے مرکزی راوی ہیں، اور امام مجاہد جو ہیں ان کو ائمہ اسماء الرجال امام المفسرین کہتے ہیں ائمہ تابعین کے اندر، یعنی ائمہ تابعین کی جو جماعت ہے، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، ائمہ فقہا اور ائمہ اسماء الرجال ان کو امام المفسرین کہتے ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے براہ راست انہوں نے کسب فیض کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھا ہے۔ یہ لہذا یہ کہنا کہ اللہ کے پیغمبر کہ کوئی جز جو ہے نا وہ مکروہ نہیں ہے، سارے اعضاء حلال ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بالکل برعکس اور خلاف ہے۔ یہ دوسری بات انہوں نے جو کہی کہ الموجم الکبیر طبرانی کے اندر ایک روایت آتی ہے جس کی وجہ سے کہا گیا کہ یہ 7 اعضاء مکروہ ہیں، اور اس میں انہوں نے موصوف نے سوال کے اندر اوجری کو بھی شامل کیا۔ اب ذرا بات غور سے سنیے گا کہ سائل نے ان کی مجلس کے اندر سوال کیا اوجری کے بارے میں کہ اوجری کھانا حلال ہے یا حرام ہے، تو موصوف نے اس کے جواب میں کہا کہ الموجم الکبیر طبرانی کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 اعضاء کے کھانے کو ناپسند فرمایا، اس میں اوجری بھی ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے، پھر کہا کہ یہ موضوع ہے۔ میرے بھائی الموجم الکبیر طبرانی کے اندر ایسی روایت جس میں 7 اعضاء میں اوجری بھی شامل ہو، یہ پوری الموجم الکبیر طبرانی کے اندر، یہ پوری طبرانی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہی نہیں ہے کہ جس میں 7 اعضاء میں اوجری بھی شامل ہو، یہ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے تناول فرمایا ہے اس کے اندر ائمہ فقہا کا اختلاف ہے ہی نہیں ہے۔ اوجری ہے، انتڑیوں کا گوشت ہے، اس طرح تیلی ہے، اور جو دیگر اعضاء ہیں جو ان 7 کے علاوہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کھانا ثابت ہے، بلکہ احشاء البطن، اس طرح بطن الشاہ، اس طرح
کرش کے الفاظ آتے ہیں جس کا معنی انتڑیاں، اور اسی طرح جو ہے نا وہ اوجری کا معنی جسے ہم میدا کہتے ہیں، اوجری کے معنی میں یہ مستعمل ہے یہ۔ اب موصوف کا یہ کہنا کہ ان 7 اعضاء میں اوجری بھی شامل ہے اور پھر اس روایت کو موضوع قرار دینا اور اسی طرح اس کو ضعیف قرار دینا، یہ بالکل اللہ کے پیغمبر کی روایت کے اوپر بہتان ہے۔ یہ امام طبرانی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے اوپر یہ بہتان ہے۔ یہ میرے پاس المعجم الکبیر طبرانی پڑی ہوئی ہے، یہ ساتھ رکھی ہوئی ہے، 12 جلدوں کے اندر یہ موجود ہے۔ ان پوری 12 جلدوں کے اندر ایک بھی روایت امام طبرانی سے ایسی منقول نہیں ہے کہ ان 7 کے اندر اوجری بھی شامل ہو۔ لہذا آپ جو ہے نا وہ مسائل جو ہے وہ صاحب علم اور صاحب فن بندے سے سیکھا کرے، وہ بندہ جس کا کام تو پیمائش کرنا ہے، وہ بندہ جس کا کام تو انجینئرنگ کرنا ہے، اس کا یہ میدان نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس نے اللہ کے پیغمبر، حدیث میں آتا نا، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے شاہ فرمایا جس نے مجھ کے اوپر جھوٹ بولا، مجھ پر جس نے جھوٹ بولا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائیے۔ اور بڑی جرت کے ساتھ اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ روایت المعجم الکبیر لطبرانی کے اندر ہے جس میں اوجری کا بھی ذکر ہے کہ ان 7 اعضاء کا کھانا مکروہ ہے، حالانکہ یہ روایت سرے سے معجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی موصوف کا یہ کہنا کہ تمام اعضاء حلال ہیں، حلال جانور کے تمام اعضاء حلال ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے بالکل برعکس ہے۔ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ بات من گھڑت ہے۔ پوری حدیث کی کتابوں کے اندر آپ کو ایک بھی روایت ایسی موجود نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے تمام اعضاء کو حلال قرار دیا ہو، بلکہ اللہ کے پیغمبر سے 7 اعضاء کے کھانے کو ناپسند فرمایا گیا ہے اور اس کے اوپر کراہت تحریمی کا حکم لگایا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔